حج عمرے کا شوق تو ایسے ہی مسلمان کی فطرت میں ہوتا ہے، مسلمان کی فطرت میں ہوتا ہے. اگر اس کی فطرت محفوظ ہے، اگر اس کی فطرت محفوظ ہے تو وہ بیت اللہ جانے کو تڑپے گا. اگر اس کی فطرت محفوظ ہے تو وہ مدینے جانے کو تڑپے گا، چاہے کتنا گناہ گار مسلمان کیوں نہ ہو. ایک عجیب بات یاد آ گئی مجھے. ہم لوگ ایک دفعہ اپر سندھ میں شکارپور سے بہت آگے ایک جنگل کی طرف ہمیں وہاں کے ساتھی لے کر گئے کہ یہاں کے جو ڈاکو ہیں چلو ان کو دعوت دیتے ہیں. شکارپور کے ساتھی جو دعوت دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے ان کا بھی کسی زمانے میں ان سے تعلق تھا، کامریڈ تھے، وہ جی ایس ایم کے ایک بڑے کامریڈ تھے. اب پھر وہ تو طائب ہو گئے، ساری چیزیں چھوڑ دیں، تو اس زمانے کا ان سے تعلق تھا. کہنے لگے چلو ان کے بعد گشت پہ چلیں. مجھے انہوں نے بٹھایا مہران کار اس پہ بٹھایا. چل 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 کے ایک جگہ گاڑی روک دی. اب آگے سڑک نہیں. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہنے لگے موٹر سائیکل پہ چلیں گے. پھر موٹر سائیکل پہ بیٹھے، چل 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 موٹر سائیکل بھی، اب موٹر سائیکل کی بھی جگہ نہیں. میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہا موٹر سائیکل یہاں کھڑی کریں گے، پیدل چلیں گے. چل چل کے بہت دور ہم ایک جگہ پہنچے جہاں چارپائی پہ ایک بڑی مونچھوں والا بڑے تکبر کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دور سے رہبر نے اشارہ کر کے بتایا یہ وہ ہے جس پہ حکومت نے بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے کہ کوئی زندہ یا مردہ اگر یہ ہمیں یہ دلوا دے، اگر یہ ہمیں پکڑوا دے تو ہم اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے، بہت بڑا انعام. ہم ان کے پاس گئے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ملے، ہمیں پاس بٹھایا، چارپائی پہ بٹھایا ہمیں ساتھ. ہم نے بات شروع کی، دعوت دی، لیکن دعوت دیتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے دیوار پہ مار رہا ہوں. دعوت آدمی دیتا ہے تو اگلا سنتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس پہ اثر ہوتا ہے، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے دعوت دیوار پہ لگ رہی ہے، اگلا ہل کے ہی نہیں دے رہا. میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، 3 دن لگا لیں لیکن وقت لگائیں. زندگی اپنی تبدیل کریں، اللہ سے تعلق بنائیں. زندگی پہ کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب مر جائیں، یہ سب یہاں پڑا رہے گا. یہ ساری تفصیل سے بات ہوئی، ہاں کرتا رہا. جب بات ختم ہو گئی اور ہم اٹھ کے جانے لگے اور ہم نا امید ہو گئے کہ اس بیچارے پہ اثر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہماری بات کو اور ہاں کر رہا ہے بس. جب ہم اٹھنے لگے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا سائیں ایک دعا کریں گے میرے لیے؟ میں نے کہا ہاں بتائیے، دعا کریں گے. تو یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا. پھر کہنے لگا مولانا صاحب آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے ایک دفعہ مدینہ دکھا دے. ایک نامی گرامی ڈاکو سینکڑوں لوگوں کا قاتل، لیکن مدینے کو دیکھنے کی طلب اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رکھی. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم. وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم.